الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پر اللہم صل علی. میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، سامعین، ناظرین کرام، ہمارا ذہن جو ہے وہ ایک سوچ پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ جتنے کام ہیں دنیا سے ہوتے ہیں اور دنیا کے اسباب سے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے. کام جتنے بھی ہیں وہ اللہ کرتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. دنیاوی اسباب کے لیے ہماری پریشانی ہوتی ہے، کاروبار نہیں پریشان ہو جاتا ہے انسان، رزق کے وسائل نہیں پریشان ہو جاتا ہے انسان، اور رزق کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، روزگار کی تلاش کے لیے نکلتا ہے. جس کی پرائیویٹ جاب ہو وہ سرکاری جاب کی تلاش کرتا ہے، جس کی سرکاری جاب ہو وہ پروموشن کی سوچ میں ہوتا ہے. تو اگر ایک نظریے سے دیکھا جائے، ایک آنکھوں کو لے کر دیکھا جائے تو خوش کوئی نہیں ہے. اگر سوچا جائے دنیا میں کوئی خوش نہیں ہے. جس کے پاس تھوڑا پیسہ ہے وہ کہتا ہے زیادہ ہو جائے، جس کے پاس زیادہ ہے وہ کہتا ہے اور زیادہ ہو جائے، جس کے وسائل جو ہیں کم ہیں وہ کہتے ہیں اور زیادہ ہوں، اور جس کے زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں اور زیادہ ہوں، بے شمار ہو جائیں. تو اگر دیکھا جائے غریب اپنے حال میں مست ہے اور خفا ہے، مالدار اپنے حال میں مست ہے اور خفا ہے، تو خوش کوئی نہیں ہے. اگر ان سارے لوگوں کو دیکھا جائے تو خوش کون ہوگا؟ جو ذاکر ہوگا، جو ذکر کرے گا. خوش کون ہوگا؟ جو مسجد والا ہوگا. خوش کون ہوگا؟ جو تبلیغ والا ہوگا. خوش کون ہوگا؟ جو اہل علم ہوگا. اہل علم اور اہل صحبت، اہل اللہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے گا، وہ خوش ہوگا، اس کا دل اندر سے خوش ہوگا. دل جو ہے یہ مردہ ہو چکا ہے، دل جو ہے پریشان ہے، دل جو ہے خفا ہے، دل جو ہے فنا بوجھ ہے، یہ ہے وہ ہے، ذہن پہ پریشانی ہے، بوجھ ہے، ٹینشن ہے. تو اگر سوچا جائے ہر چیز کا ایک حل ہے. میں اکثر کچھ باتیں ایسی کرتا ہوں کہ اس پہ سوچ کیا کریں. دیکھیں، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ہر چیز کا ایک حل ہے، ہر چیز کا ایک حل ہے، ہر مسئلے کا ایک حل ہے، ہر پریشانی کا ایک حل ہے. تو یہ دل پہ بوجھ جو ہے اس کا کیا حل ہے؟ اس کی طرف سوچا نہیں ہے. ذہن پر بوجھ اس کا کیا حل ہے؟ اس کی طرف سوچا نہیں ہے. دے طرف تو منگ غور نہ دے کڑے، دے طرف تو منگ توجہ نہ دے کڑے، منگ سوچ نہ دے کڑے. سونا مسئلے راشی، سونا پریشانیاں نے اوشی، سونا خبری ماتم لکہ ٹیلیفون پر ذریعہ راضی ہے، سنگم راضی ہے، سا خبر ہے کئی، سا خبر ہے کئی، اندہ کا خبر ہے کئی، بوجھ دے پزڑ باندے، پزین باندے بوجھ دے. نو ہر چیز یہ حل دے، ہر چیز کا ایک حل ہے. حل کو تلاش کرو. آج
پریشانیوں کا ایک مجموعہ زندگی میں لا چکے ہیں. ایک پریشانی آ گئی، دوسری آ گئی، تیسری آ گئی، چوتھی آ گئی، پانچویں آ گئی، ایسے ہم نے ایک گلدستہ بنا لیا پریشانیوں کا. گلدستہ ہی میں بولوں گا، ایک مجموعہ بنا لیا، وہ دل میں رکھ لیا. میں آپ کو ایک بات کروں، کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ برا بھی مت کرو. سکون ملے گا. جو آپ کو برا دیکھنا چاہتا ہے بس برا دیکھے گا، اس کو چھوڑ دو اس کو. اگر آپ اس کو اپنا اچھا ثابت کرو گے وہ ایک بندہ آپ کو مانتا ہی نہیں ہے، تسلیم ہی نہیں کرتا، آپ اس کو خود کیوں تسلیم کرواتے ہو زور سے؟ چھوڑ دو. آسان اور سمپل بات، چھوڑ دو بس. ابھی ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑ جاتے ہیں پیچھے. تو ہمارا جو ہے، دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں، کھانا جو ہے، کھانا ابھی ہمارے پاس مہمان آ جائیں، آپ لوگ تو دیکھتے ہوں گے میرے کتنے زیادہ مہمان آتے ہیں، الحمدللہ بہت مہمان آتے ہیں، شخصیات، بڑے بڑے لوگ، علماء، مشائخ، سیاسی سماجی شخصیات جو آتی رہتی. تو ہم اس کے لیے کھانے کے لیے، جب یہ میرے جو ساتھی بیٹھے ہیں قریبی، ان کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے میرا کیا کرنا چاہیے. یہ کہتا ہے یہ ذبح کریں، وہ کریں، یہ کریں، ہم لگے رہتے ہیں نا آپس میں. تو ان کی تیاری، ہم اب مثال کوئی شخصیت آ رہی ہے میرے پاس، تو اس کی تیاری ہم 2-3 دن پہلے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کیا اس کے لیے تیار کریں. مثال میرے شیخ آ رہے ہیں تو بھی اس کے لیے سوچتے ہیں، حضرت صاحب آ رہے ہیں ہمارے شیخ، تو کیا تیار کریں، کیا کریں ان کے لیے، کہ ان کے ہم اکرام ایسے کریں کہ وہ خوش جائیں. کیا شیخ تو دل کے قریب ہے نا سب کے، اور دل کے قریب رہے گا انشاءاللہ. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کے لیے کیا لوازمات کریں کہ وہ خوش جائیں، مہمان خوش جائیں. ہم کتنے بڑے دسترخوان لگا لیتے ہیں، 3 دن پہلے تیاری شروع کر لیتے ہیں، لوازمات کا انتظام. ایسا ہے نا. اور کھانا کھایا کتنے ٹائم میں جاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، میکسیمم 20 منٹس اس میں کھانا کھایا جاتا ہے. اور تیاریاں 3 دن سے ہوتی ہیں، تو میری بات کا مقصد یہ ہے کہ بنتا انسان بہت مشکل سے، اب روٹی جو ہے، روٹی کے لیے پہلے آٹے والے کے پاس جانا پڑتا ہے آٹا لینے کے لیے. اور آٹے والا کہاں جاتا ہے؟ چکی کے پاس. جہاں گندم، اور چکی والا کہاں جاتا ہے؟ گندم لینے کے لیے. اور گندم والا کہاں جاتا ہے؟ فصل کے لیے، فصل سے کاٹنے کے لیے. فصل والا کہاں جاتا ہے؟ بیج لینے کے لیے، سیڈز لینے کے لیے. اس میں پھر اناج، یعنی اناج جو کہتے ہیں اس کو لینے کے لیے، فصل کو کرنے کے لیے اس کے لیے کسان رکھتے ہیں، ایک وہ رکھتے ہیں، اس کی دیکھ بھالی کے لیے لوگ رکھتے ہیں. تو دیکھیں یہ روٹی جو ہے، یہ 20 روپے کی روٹی جو ہے آج، یہ بنتی بہت مشکل سے ہے، لیکن کھائی 5 سے 7 سے 10 منٹ میں. تو انسان بنتا بہت مشکل سے ہے لیکن بگڑتا بہت جلدی ہے. صحبتوں کو ٹھیک کرو. صحبت کا اثر ہوتا ہے زندگی پر. کیا ہوتا ہے؟ صحبت کا اثر ہوتا ہے زندگی پر. صحبت کو ٹھیک کرو. نیک لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو تو نیک شمار کیے جاؤ گے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھو گے تو برے شمار کیے جاؤ گے. میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں بہت اچھی واقعات اور اچھی مثالیں دی ہیں انہوں نے. ایک دفعہ لوگ کشتی میں سفر کر رہے تھے، تو اس کشتی میں لوگ سفر کر رہے تھے تو اس دریا میں ایک لکڑی کا ٹکڑا، لکڑی کا پیس جو ہے وہ بھی گزر رہا تھا، جا رہا تھا. تو کشتی نے، لکڑی کے ٹکڑے نے بزبان حال کشتی سے سوال کیا، ہم تو ایک برادری کے لوگ ہیں، ہم تو ایک جسم کے لوگ ہیں، ایک جسم ہے ہمارا. تو بھی لکڑی ہے، میں بھی لکڑی ہوں. تو قیمتی لکڑی ہے، میں بیکار لکڑی ہوں. اب پتہ نہیں میں کس کے ہاتھ لگ جاؤں گی. اگر تندور والے کے ہاتھ لگ جاؤں گی تو مجھے تندور میں جلا دے گا اور روٹی بنائے گا مجھ پر. اگر میں بوڑھے کے ہاتھ میں لگوں گی تو مجھے عصا بنا دے گا. اگر میں گجر کے ہاتھ لگوں گی، گائے والے کے ہاتھ لگوں گی تو مجھے گائے کے لیے استعمال کرے گا، گائے کو مارنے کے لیے. اگر بچوں کے ہاتھ لگوں گی تو مجھے کھیلنے کے لیے استعمال کریں گے. میری تو کچھ اوقات حیثیت ہی نہیں ہے. اور تیری اوقات حیثیت یہ ہے، تجھ پہ رنگ ہوا ہے، تجھ پہ پینٹ ہوا ہے، تجھ پہ جھنڈیاں لگی ہیں، تجھ پہ لوگ بیٹھے ہیں، لوگ تجھ سے فائدہ لے رہے ہیں اور تو لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے. تو
کشتی والی لکڑی نے بزبان حال اس کو جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں میں کاریگر کے ہاتھ لگ گئی تھی. کیا لگ گئی تھی؟ کاریگر کے ہاتھ چڑھ گئی تھی تو اس نے مجھے اتنا قیمتی بنا دیا. تو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس لکڑی کو قیمتی بن گئی. ابھی آپ دیکھیں کچھ لکڑیاں فرنیچر کے لیے استعمال ہوتی ہیں, کچھ لکڑیاں پھینکی جاتی ہیں, کچھ لکڑیاں ایسے ہی ہوتی ہیں. تو لکڑی نے اس کو کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا. تو وہ لکڑی نے اس کو جواب دیا کہ تم ٹھیک بول رہی ہو. کیا کہہ رہی ہو؟ تم ٹھیک بول رہی ہو. تو آپ خود سوچیں انسان کی زندگی میں جو ہے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک کاریگر کی ضرورت ہے, اللہ والے کی ضرورت ہے کہ اس کو بنائے. پھرو گھومو دیکھو, جس پہ دل آ جائے اس سے بیعت کر دو, اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو, قیمتی ہو جاؤ گے, رنگ میں رنگ جاؤ گے, خوش نصیب ہو جاؤ گے. آج لوگ عزتوں کے پیچھے گھومتے ہیں کہ عزت ہو جائے, ہماری نام ہو جائے, معاشرے میں بلند ترین شمار کیے جائیں. آپ اگر دیکھو, اگر کوئی بندہ ہے نامی گرامی شخصیت گزری ہو, اس کا نام اس دنیا میں نہیں ہوگا, اس کا نام اس دنیا میں نہیں ہے. آپ خود سوچیں اگر کوئی مشرک گزرا ہے, کافر گزرا ہے, کتنا بڑا ارب پتی, فرعون گزرا ہے, فرعون کی مثال, نمرود گزرا ہے. نمرود کے پاس اتنی دولت تھی کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی. فرعون کے پاس ایسی سلطنت تھی کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے, اور نہیں تھی, نہیں ہے, نہیں ہوگی. تو اس کا نام ہے کوئی؟ ہم اگر بچوں میں اپنا نام رکھتے ہیں تو صحابہ کا رکھتے ہیں. ہم اگر بچوں پہ اپنا نام رکھتے ہیں تو انبیاء کا رکھتے ہیں. ہم اگر بچوں پہ نام رکھتے ہیں تو اولیاء کا رکھتے ہیں. ہم اگر بچوں پہ نام رکھتے ہیں بزرگان دین کا رکھتے ہیں, صحابہ کا رکھتے ہیں, تابعین کا رکھتے ہیں. لیکن فرعون کا نام آپ دیکھیں وہ مر چکا ہے, وہ عبرت کے واقعات میں, اس کتابوں میں تاریخ کے حصہ بن چکا ہے. اسی طرح اگر کوئی بڑا آدمی گزرا ہے, سائنٹسٹ گزرا ہے, اس کا نام نہیں ہوگا, لیکن اللہ والوں کا نام موجود ہے, اللہ والوں کا نام زندہ ہے. تو اپنا نام زندہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ والا بن جاؤ نا. نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھو, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اصحاب کہف کا واقعہ دیکھو, ایک کتا ان کے ساتھ تھا, جزاک اللہ, ایک کتا ان کے ساتھ تھا. وہ بادشاہ کا پورا واقعہ جو ہے, میں تو وقت بہت مختصر ہے, میں آپ لوگوں کو اوپر سناتا ہوں تھوڑا سا. جب وہ ساتھ گیا, وہ غار میں گئے, تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کیا آیات دی, وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. یہ کتے کو روپ دیا جائے گا, جنت میں روپ دیا جائے گا انسان کی شکل میں, اور یہ جنت جائے گا. آپ خود سوچیں, ایک کتے نے نیک صحبت کو اختیار کیا, ان کی حفاظت کے لیے گیا, اللہ نے اس کو کیا مقام دیا. آج ہم نیک لوگوں سے کیوں دور ہیں؟ آج ہماری لڑائیاں جو ہیں یہ اسی چیزوں پر ہے, جائیداد کے سر پر, کاروبار کے سر پر, پیسوں کے سر پر. میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا ایک کتاب میں, تو اس میں کیا لکھا تھا آپ کو پتہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تھا, اور زمانے میں ایک دو شخص کی لڑائی ہو گئی زمین کے ٹکڑے پر. جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہوں گے لڑائیاں ہوتی ہیں, کورٹ ہے. اس ٹائم پہ تو کورٹ نہیں تھے, اس ٹائم پہ تو یعنی اسٹام نہیں تھا, اس ٹائم تو زبان کا دور تھا کہ زبان پہ بس واقع ہو جائے. تو لڑائی ہو گئی. آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کورٹ میں تاریخیں جو چلتی ہیں یہ وہ. تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے بڑے تھے, حاکم تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ واقعہ پیش آ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جیسے ہی واقعہ پیش آیا, موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا, جب ان دونوں کی بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا ایک کو ادھر کر دیں, یعنی علیحدہ کر دیں, دوسرے کو علیحدہ کر دیں, آپ ان کی بات سنیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, میں ان دونوں کی بات نہیں سنتا, صرف اتنا مجھے پتہ چل گیا یہ زمین کا ٹکڑا ہے اور ان پہ ان کی لڑائی ہے, میں زمین سے جا کر پوچھوں گا, کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں. کیا میں اللہ کے نبی ہوں؟ نگاہ نبوت تھی. وہ گئے زمین کے ٹکڑے کے پاس, تو زمین کے ٹکڑے کو کہا تم کس کے ہو؟ تو اس نے کہا اے پیغمبر, اے موسیٰ کلیم اللہ, میں ان دونوں کا نہیں ہوں, یہ دونوں میرے ہیں. ان کو بولو تیاری کرو, لڑائی چھوڑ دو, کل میرے پاس آؤ گے.
کون سا جواب دے اس کو کہ میں ان دونوں کا نہیں ہوں، یہ دونوں میرے ہیں؟ تو اپنی قبر کو سنوارو، اپنی آخرت کو سنوارو۔ یہ زندگی جو ہے یہ چند لمحے کی گھڑی ہے، چند لمحے کے ایک چند لمحہ ہے یار۔ کیوں ہم نہیں سمجھتے؟ کیوں ہم غافل ہیں یار؟ کیوں ہم ان واقعات کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، قبرستان سے گزرتے ہیں، ہمارا دل نہیں موم کی طرح نرم نہیں ہوتا، ہمارا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ اس پہ ضربے لگاؤ۔ آج نیک محفل کی طرف کسی کو رجوع کا بولو، آؤ یار نیک محفل پہ جاتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں مصروف ہوں۔ اگر کوئی ڈانس پارٹی پہ جاتے ہو تو سب سے پہلے کہ صبر کرو، میں سیٹ ہو کے آتا ہوں، میں سیٹ ہو کے آتا ہوں، میں فریش ہو کے آتا ہوں، میں تیار ہو کے آتا ہوں، میں ڈریس چینج کرتا ہوں۔ یہ باتیں سنو گے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں یار؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہماری سوچوں میں دنیا گھس چکی ہے، ہمارے دلوں میں دنیا داخل ہو چکی ہے، اور دنیا داخل نہیں ہوئی، دنیا داخل ہو کر اس نے جگہ بنا لی ہے۔ دنیا سے بھاگو گے، دنیا تم سے بھاگے گی، اور اگر تم دنیا سے بھاگو گے، دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ آج باتیں ہزاروں سنتے ہیں، کرنے پہ آتے ہیں ہزاروں کرتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ اصل چیز تو عمل ہے نا۔ کیا ہے اصل چیز؟ عمل ہے۔ یہ سردی کا موسم چل رہا ہے، طلباء کے ساتھ تعاون کریں۔ جن مدارس میں ٹھنڈ ہے نا، یعنی گرم کپڑوں کی ضرورت ہو، ان مدرسوں میں گرم کپڑے دیں، چادریں دیں، کمبل وغیرہ کی ضرورت، کمبل دیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں مال کہاں خرچ کیا جائے، تو ان لوگوں پہ خرچ کرو، نیک لوگوں پہ خرچ کرو، علماء و طلباء پہ خرچ کرو، تو آپ لوگوں کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ جب کھانا کھائیں گے، ان کے رزق پیٹ میں جائے گا، تو فائدہ آپ لوگوں کا ہوگا، اور آپ لوگوں کا مال جو ہے قیمتی ہو جائے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اپنی زندگی کو سنوارو۔ جیسے یہاں بندہ فریش ہوتا ہے، سجتا ہے، خود کو سجاتا ہے، خود کو وہ کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی خود کو سجاؤ، اپنی قبر کو سجاؤ۔ یہ قبر جو ہے اس کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھنا، یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ حدیث شریف ہے، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جب نیک بندہ اس قبر میں داخل ہوتا ہے نا، یعنی قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے، تو قبر اس کو کہتی ہے مبارک ہو تمہارا آنا، آج سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں اس سے تم افضل ہو، تم میرے لیے مبارک ہو۔ اور جب برا بندہ آتا ہے، اور دوسری بات، نیک بندے کے لیے قبر اتنی وسیع ہوتی ہے جتنا اس کی نظر دیکھی جائے، اور جب برا بندہ قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے تو قبر کہتے ہیں تمہارا آنا یعنی تم جو آئے ہو بہت بدقسمت انسان، بدبخت انسان، اور جتنے دنیا میں لوگ گھوم رہے سب سے برے انسان تم۔ وہ قبر اس پہ تنگ ہو جاتی ہے، اتنی تنگ ہو جاتی ہے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں، وہ قبر کا عذاب اس پہ جاری ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ تو قبر کے عذاب کو کبھی فلسفہ مت سمجھنا، یہ دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے اور دھوکہ ہے۔ ہم دھوکے والی دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ میری بات یاد رکھنا، آج ہم دھوکے میں، یہاں پہ 60 سالہ زندگی والا جو ہے وہ بھی پریشان ہے، یہاں پہ 50 سالہ زندگی والا بھی پریشان ہے، اور اس نے بھی مرنا ہے، اور 80 سالہ زندگی والے نے بھی مرنا ہے، اور 18 سال والی زندگی نے بھی مرنا ہے، اور 10 سال والی اور چند ماہ والی زندگی والے نے مرنا۔ آتا انسان ترتیب سے ہے، جاتا بے ترتیب ہے۔ ہمارے ایک ساتھی کا وفات ہو گئی، انتقال ہوا ان کا، تو قسم خدا کی واٹس ایپ پہ جب اس کے میسیج دیکھ رہا تھا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ فوت ہو چکا ہے۔ اللہ اس کی مغفرت نصیب فرمائے، اس کے لیے دعا پھر کریں ذکر کے بعد، اور آخر اختتامی دعا میں ان کا لازم نام لیں، ان کے لیے فاتحہ کریں۔ تو میری بات کا مقصد یہ کہ دھوکے میں رہ رہے ہیں اور حقیقت کے پیچھے گھوم رہے ہیں، یعنی اس دنیا کو حقیقت کرنا چاہتے ہیں، اور اس دنیا میں رہنے کا ایک عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہیں گے۔ نہیں، اس دنیا میں ہم نہیں رہیں گے، دنیا میں ہم نہیں رہیں گے، ختم ہو جائے گی۔ جو ابد الاباد جگہ ہے اس کو آباد کرو۔ نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے مشقتیں اٹھائی ہیں،
نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا. یہ پوری دنیا کا غم اٹھا لو نا، ان کے 1 سیکنڈ کے غم تک نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے ہمارے لیے کتنا غم اٹھایا. ان کو پتہ ہے میں جنتی ہوں. دنیا اور یعنی یہ جہاں وہ جہاں ان کے لیے بنا ہے، دنیا آخرت ان کے لیے بنی، لیکن اس کے باوجود یا ربی امتی امتی، ہر وقت امت کے لیے دعا کرتے. آج امت کس طرف جا رہی ہے؟ ہر وقت امت کے لیے دعائیں، امت کے لیے سوال کہ اللہ میری امت کو کبھی خراب نہ کرنا، میری امت کو یا اللہ یہ کرنا وہ کرنا. کتنی خیر کی دعائیں ہمارے لیے مانگی ہیں، لیکن ہم جاتے شر کی طرف ہیں. دعاؤں میں اپنا ایک معمول بنانا کو یا اللہ، نبی علیہ السلام نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ فرمانا، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان شرور سے ہمیں پناہ نصیب فرمانا، ہمیں نجات نصیب فرمانا. خسارہ کیا ہے؟ خسارہ یہی ہے کہ سوچ غلط ہو چکی ہے. خسارہ یہ ہے کہ بتایا ایک جاتا ہے، کیا دوسرا جاتا ہے. نقصان کی سبب اور علامات یہی ہیں کہ حدیثوں پر عمل کرو پھر کامیاب ہوگی. اگر حدیثوں پر عمل نہیں کیا تو نقصان کی طرف جا رہے. اور نقصان کیا ہے؟ حدیثوں پر عمل نہیں کیا جاتا. نقصان کیا ہے؟ قرآن کی آیات پر عمل نہیں کیا جاتا. پریشانی آ جاتی ہے، تکلیفیں آ جاتی ہیں. مصلی اٹھاؤ نماز پڑھو، مصلی اٹھاؤ وضو کرو، نمازوں کی طرف رجوع کرو. ہم دنیا کی طرف رجوع کرتے ہیں، فلاں اپروچ جنگ آتے ہیں، فلاں کر دیں. تو آپ لوگوں کی پریشانیاں کیسے حل ہوں گی؟ نہیں ہو سکتی حل جب تک اللہ کے در پہ نہیں آؤ گے، نہیں حل ہوتی. یہاں پہ لالچ اور حرص بہت ہے. 1 روپے تو 2 ہو جائے، 2 ہے تو 3 ہو جائے. برکت کبھی مانگی ہے؟ پہلے میں نے پھر اوروں نے. برکت کبھی ہم نے مانگی ہے اللہ سے؟ نہیں مانگی. وہ تلاش کریں پیسوں کے لیے، پیسوں کے پیچھے پھر رہے، تلاش کریں کہ پیسہ آ جائے. ایک نے مجھے بولا کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، بہت ہائی تنخواہ ہے، لیکن ایسے لگ جاتی ہے 12 دن بعد مجھے نہیں پتہ چلتا، میں قرضہ لیتا ہوں. تو میں نے کہا برکت کی دعا مانگی ہے کبھی؟ کہتا نہیں برکت کی دعا مانگی ہی نہیں ہے، برکت کا سوال ہی نہیں کیا. تو میں نے کہا لازمی رزق میں برکت نہیں ہوگی نا. آج رزق میں بے برکتی کیوں آئی ہے؟ کیوں آئی ہے؟ یہی وجہ. رات کے دیروں تک موبائل استعمال ہوتا ہے. جی، جو رات کے دیروں تک، دیر تک موبائل استعمال ہوتا ہے، اور صبح نماز کے لیے اٹھا جاتا ہے 2 بجے تک، 3 بجے تک آن لائن رہنا، واٹس ایپ، فیس بک، سوشل میڈیا دیکھنا. کتنے لائکس آئے ہیں؟ کامیابی یہ ہے نا آج کل تو. لائکس کتنے آئے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ ویوز کتنے آئے ہیں؟ یوٹیوب پہ ویوز کتنے آئے ہیں؟ یہ کامیابی ہے نا. ہماری کامیابی یہ بن چکی ہے. اے اللہ، فلاں میں دیکھ رہا ہے سٹیٹس پہ دنیا آباد ہو چکی ہے. جی، سٹیٹس پہ، سٹیٹس اپنی جو ذاتی لائف ہے ختم ہو چکی ہے. کھانا کھاؤ بس فلاں دیکھے، ادھر وہ کرو فلاں دیکھے، فلاں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. اپنی زندگی کہاں گئی؟ یہ سوشل میڈیا نے، وہ سوشل ایکٹیویٹیز نے ہمیں بہت دور کر لیا ہے. اور صرف اپنوں سے دور نہیں کیا، قرآن سے بھی دور کیا ہے، نیک لوگوں سے بھی دور کیا ہے، حدیثوں سے بھی دور کیا ہے. اگر یوٹیوب اٹھایا جائے، دیکھا جائے، یوٹیوب کو سرچ کیا جائے، تو اگر فلمیں ہوں گی، ڈرامے ہوں گے، اس پہ ویوز کتنے ہوں گے؟ اور اگر بیانات ہوں گے اس پہ ویوز کتنے ہوں گے؟ آپ خود دیکھو. فنی ویڈیو پہ ویوز کتنے ہوں گے؟ اور اسلامی ویڈیوز پہ ویوز کتنے ہوں گے؟ زندگی یہ چل رہی ہے. پھر کہتے ہیں کہ سکون نہیں ہے، پھر کہتے ہیں بے برکتی ہے. اگر دین سے جڑ جاؤ گے تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. بے برکتی ختم ہو جائے گی، بے سکونی ختم ہو جائے گی، ڈپریشن ختم ہو جائے گا. یار میں نے ایک چیز دیکھی ہے، آج مسلمان جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ آج مسلمان سکھوں کے پاس جاتا ہے، آج مسلمان عیسائیوں کے پاس جاتا ہے کہ ہمارے کام کر دو، ہمارے لیے تعویذ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. مسلمان تو سکون کا نام ہے، مسلمان تو امن کا نام ہے، مسلمان تو پریشانی کو ختم کرنے کا نام ہے. آج مسلمان کہاں جا رہا ہے؟
کوئی پنڈت کے پاس جا رہا ہے، کوئی کس کے پاس جا رہا ہے، کیوں؟ ہم کیوں بے سکون ہو چکے؟ کوئی کس کے پاس جا رہا ہے، کوئی کیوں؟ پریشانی کا حل تو نماز ہے، پریشانی کا حل تو قرآن ہے، پریشانی کا حل تو ذکر کرنا ہے۔ آج کیوں ہم لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں؟ اور پھر غیر مسلموں کے پاس، ہائے ہائے ہائے، ہمارا کیا عالم ہوگا، ہمارا انتہا کیا ہوگی؟ مسلمان نے اپنی عزت خود کم کر چکا ہے، مسلمان اپنی شان خود گوا چکا ہے، مسلمان اپنی شوکت خود گوا چکا ہے۔ پریشانی آئے قرآن کو پڑھا کرو، پریشانی آئے ذکر کیا کرو، کلمہ کو بہت پڑھو، کثرت سے ذکر کرو۔ ہم غیر مسلموں کی طرف جانا شروع کر دیا ہم نے، غیر مسلموں کی طرف، توبہ ہمارا یہ عالم ہو چکا ہے۔ سوچا جائے، زندگی کو سوچو، مختصر ہے، ختم ہو جائے گی۔ زندگی کو سوچو، مختصر ہے، بہت مختصر ہے، ختم ہو جائے گی۔ اللہ کو راضی کرنا۔ اگر پریشانی آ رہی ہے، مشکلات آ رہے ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، تو قرآن میں اس آیت کو بھی دیکھو۔ کس آیت کو دیکھو؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ان مع العسر یسرا۔ تو ہم قرآن سے دور ہیں، ہمیں قرآن کی آیت کا کیا پتہ ہوگا؟ ہم حدیث سے دور ہیں، حدیث کی آیتوں کا ہمیں کیا پتہ، حدیث کا ہمیں کیا پتہ ہوگا؟ جمعے کے دن نمازوں میں کتنی رش ہوتی ہے جی؟ نماز میں، جمعے کی نماز فرض ہے ہم پر، باقی اور نمازیں نہیں ہیں۔ جمعے کی نماز ہم فرض سمجھتے ہیں۔ تین منزل کی مسجد ہوگی، 3 منزلیں بھری ہوں گی، 4 منزلوں کی مسجد 4 بھری ہوں گی، باقی عام نماز میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بس ہماری ایک سوچ ہے، ہم اپنی سوچ پہ چل رہے ہیں۔ سوچوں کو قرآن کے حوالے کرو، سوچوں کو نبی کے حوالے کرو، سوچوں کو صحابہ کے حوالے کرو، سوچوں کو بزرگوں کے حوالے کرو، تو ساری زندگی سیٹ ہو جائے گی، وہ خود بخود سیٹ ہو جائے گی۔ قرآن رات کی تنہائی میں پڑھو، ذکر رات کی تنہائی میں کرو، دن کو بھی ذکر کرو، اور ذکر کرتے رہو تاکہ لوگ دیکھیں آپ ذکر کرو۔ ایسا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں، لوگ تمہیں دیکھیں، تم سے امپریس ہو کر وہ بھی ذکر کریں، تم سے امپریس ہو کر وہ بھی قرآن پڑھے۔ اخلاص سے کرنا، یہ نہ کرنا کہ یہ فلاں یہ نہیں کر رہا اور میں کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اللہ بہت اجر دے گا۔ اللہ سے جڑ جاؤ۔ لوگ دوستوں سے جڑ جاتے ہیں، لوگ سوچ ایک طرف جاتی ہے دوسری طرف جاتی ہے، دوستوں سے نہیں، اللہ سے جوڑو، اللہ کا دوست بن جاؤ، ولی اللہ بن جاؤ۔ کیا یہ جو اور لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے پیچھے نفس نہیں تھا، ان کے ساتھ نفس نہیں تھا، ان کے ساتھ شیطان نہیں تھا، سب کچھ تھا، ہمارے جیسے انسان تھے، لیکن ان کے واقعات پڑھیں، یقین نہیں آتا۔ کیوں یقین نہیں آتا؟ کہ ہم نے ہمت نہیں کی۔ خواجہ عزیز الرحمن مظہور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے شعر میں، اگر ہمت کرے تو پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ ہم بے بسی کر رہے ہیں، ہم بے بس ہو چکے ہیں دنیا کے آگے، گناہوں کے آگے، گناہ نہیں چھوڑتے، گناہ کی لذتوں میں محسوس ہم کرتے ہیں، گناہ کی لذتوں میں ہم پڑ چکے ہیں، لیکن قرآن سے دور ہیں۔ گناہ کی لذت جو ہے یہ بہت نحوست والی ہوتی ہے، اور یہ بہت عجیب لذت ہوتی ہے۔ یہ تو آپ کو 4 سے 5 منٹ جب لذت دیتا ہے گناہ، پھر پوری زندگی آپ کے ساتھ رہتی ہے، اور اس کی نحوست کتنے ٹائم تک ہوتی ہے، کتنے وقت تک ہوتی ہے۔ میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، نیکیاں کیا کرو، نیکیاں کیا کرو۔ یہ گناہ جو ہے نا، گناہ کا کیا کام ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ گناہ جب آپ سے ہو جائے تو یہ گناہ آپ کے ساتھ ہوگا، پوری زندگی آپ کے ساتھ ہوگا، جب تک توبہ استغفار نہ کی ہو دل سے۔ گناہ آپ کے ساتھ ہے، قبر میں آپ کے ساتھ ہے، نامہ اعمال میں آپ کے ساتھ ہے، حشر کے میدان میں آپ کے ساتھ ہے، جہنم کے دروازے پہ اندر کر دے گا، آپ کو چھوڑ دے گا۔ اور نیکی کی کیا مثال ہے؟ نیکی کر لی، دنیا میں آپ کے ساتھ ہے، قبر میں آپ کے ساتھ ہے، حشر میں آپ کے ساتھ ہے، نامہ اعمال میں آپ کے ساتھ ہے، جنت میں اندر کرے گی پھر بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو گناہ کی نحوست سے بچو، گناہ ہو جائے استغفار کرو۔ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے
تو ذکر زیادہ کرو، استغفار زیادہ کرو، اس پلیٹ فارم کو بھی مت چھوڑو۔ ایک دن آئے گا گناہ خود بخود ختم ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار فجر کی نماز قضا ہو گئی، تو جب اٹھے اتنا روئے، واقعے کا مفہوم ہے اتنا روئے کہ اللہ نے اس کو اتنا اجر دیا کہ بہت زیادہ اجر دیا۔ تو دوسرے دن سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، تو شیطان ان کے پاس آ گیا۔ سنیں، شیطان ان کے پاس آیا اور شیطان نے کہا اٹھیں نماز پڑھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اٹھے تو فرمایا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا بس اٹھے نماز پڑھیں۔ تو پھر فرمایا آپ کون ہیں؟ تو کہتا ہے میں شیطان ہوں، میں نے آپ کو نماز کے لیے جگایا۔ تو کہتا ہے نہیں، تم سے تو خیر کا کام نہیں ہوتا، بتاؤ کیوں اٹھایا مجھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی اٹھایا۔ شیطان نے کہا ایسے ہی اٹھایا، بس پڑھیں نماز۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تم سے خیر کا کام نہیں ہوتا، بتاؤ کیا ہوا ہے، کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کل جب آپ نے نماز قضا کی اور جب اس کو پڑھی اور روئے اللہ کے آگے، اس پر اللہ نے اتنا اجر دیا، اگر میں سوچ رہا تھا کہ آج بھی آپ سے نماز قضا ہو جاتی، آپ پھر روتے، اللہ اس پہ پھر آپ کو اجر نہ دیتا، اس لیے میں آپ کو اٹھا رہا ہوں۔ ان کو نیکیوں کے لیے شیطان اٹھا رہا ہے، وہ نیکی کا احساس رکھتے تھے صحابہ۔ نیکی جب چھوٹ جاتی تھی اور نماز پھر چھوٹ جاتی تھی، وہ اتنا روئے، کتنا روئے، واقعہ نہیں سنا آپ نے، اتنا روئے کہ بس ان کو اتنا اجر ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر دیا، تو شیطان آ رہا ہے ان کو نماز کے لیے اٹھا رہا ہے۔ آج شیطان سوچتا ہے، کتاب میں پڑھا تو شیطان دور سے دیکھ رہا ہے کہ بس میرا کام مکمل ہے، میں قبل اشارہ کرتا ہوں، کام یہ مسلمان خود کرتا ہے۔ ہم جب اس میں آ گئے نا گناہوں میں اور شیطانی کام کرنے میں آ گئے، تو شیطان کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، تو اپنی صحبت ٹھیک کرو، اپنی سوچ ٹھیک کرو، اپنی فکر ٹھیک کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا ساتھ دے گا اس معاملے میں۔ اگر ہم ہمت کریں گے، ہم ارادہ کریں گے نیکی سے، بدی کو چھوڑنے کا، خود بخود چھوڑ دیں گے۔ نفس اور شیطان سے ہماری جنگ ہے جاری، کبھی اس کا پلڑا باری، کبھی تیرا پلڑا باری۔ تو ہمیں چاہیے ہم نفس اور شیطان کو نیچے رکھیں، اس کو پاؤں کے نیچے رکھیں، اور اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کریں اور دل پر رکھیں۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔